प्लेजर, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो है ना आके जो है ना एनुअल डे के जो है ना हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें। आप सबका जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे चीफ गेस्ट मौलाना अब्दुल्ला बानाइम साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़े शख्सियत है जिनकी पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजरी, लोगों को सही रास्ता बताने में। एक इंटरनेशनल जो है ना शख्सियत है, बहुत ज़्यादा काबिल जो है ना काबिलियत अपने अंदर रखते हैं। एक बात पर जो है ना हमारी दावत पे हैदराबाद से लेके यहाँ तक आ गए, बहुत जो है ना हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे लोग की जो है ना सरपरस्ती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो है ना सरपरस्त सदर जलसा मौलाना हिमायतुल्लाह साहब, उनका हमारा साथ रहने की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जो है ना दीनियात के शोबे से लेकर हर जो है ना मोड़ पे हमारी जो है ना रहबरी करते रहे। अल्लाह जो है ना इन सब के जो है ना उम्र में बरकत अता फ़रमाए, सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और तादेर हमारे सर पे जो है ना साया अता फ़रमाए। मैं तहे दिल से जो है ना सब लोगों की शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का भी बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना बहुत बड़ी जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कबूल फ़रमाया, ये अल्लाह का करम है, समझा। काबिलियत नहीं, कबूलियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह ने कबूल फरमाया दीन की खिदमत के लिए, उम्मत की रहबरी करने के लिए। इस वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है ये। मैं आप लोगों से जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो है ना आप लोग बड़े पुरजोश के साथ जो है ना इस जलसे में, इस जो है ना एनुअल डे के जो है ना प्रोग्राम में हाजिर हुए, अपने जो है ना बच्चों के साथ आए, अपने रिश्तेदारों के साथ आए। ये ग्राउंड हम लोग जो है ना बहुत बड़ा समझ रहे थे, लेकिन आप लोगों के आने की वजह से बहुत छोटा पड़ गया। इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम करेंगे बहुत बड़े ग्राउंड में करेंगे। हम लोग जो है ना इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं करे थे, आप लोग जो है ना आके हम लोग की हिम्मतों को बढ़ा दिए। अल्लाह आप लोगों को सब कुछ जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हमारे जो है ना स्कूल में मुस्लिम्स के साथ हमारे साथ जो है ना हमारे दूसरे वतनी भाई भी है। मैं आई रियली थैंक्स टू ऑल आवर पेरेंट्स। మన పేరెంట్స్ ఉన్నారు మన స్కూల్లో, जो दूसरे बच्चे भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत साथ है। वो लोग भी जो है ना बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। మేడం మీరు వచ్చారు, మాకు చాలా ఖుషిగా ఉంది। మీరందరూ వస్తే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ। మీరు వచ్చారు, సపోర్ట్ చేశారు, ఇంత దూరం వచ్చారు ఈ గ్రౌండ్కి వచ్చి, ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగ్యం పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్। So I really appreciate and respect to all our parents। जो भी बच्चे हैं ना हमारे पास जो स्कूल में आ रहे हैं, इन सब को जो है ना मैं अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैदराबाद में रहते, मैं यहाँ आके जो है ना आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने दिल से जो है ना इस स्कूल के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जो है ना ज़िम्मेदारी के साथ माँ बाप जो है ना हमारे स्कूल में लाके जो है ना मेरे हवाले करें। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इनकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने देना। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इनका एक एक मिनट जो है ना वेस्ट नहीं होना। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इनका एक एक रुपया वेस्ट नहीं होना। और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इनको सही रास्ता दिखाना, सही पढ़ाई जो है ना इनको देना। इसके लिए मैं और हमारी टीम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से, और आप लोगों का साथ भी अगर रहा तो हम लोग कामयाब होंगे। असल तो जो है ना सही जो है ना लास्ट टाइम जो है ना एक हफ़्ता पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था कि जो है ना झाड़ जिसकी जड़ें ज़्यादा जो है ना ज़मीन के अंदर रहती, वो झाड़ ज़्यादा मजबूत रहता। जिसके रूट्स स्ट्रांग रहते वो झाड़ मजबूत रहता। स्ट्रांग रूट्स, अब झाड़ मजबूत रहा तो तूफ़ान आए तो भी जो है ना उन्हें बर्दाश्त कर लेता, ज़मीन से उखड़ के बाहर नहीं गिरता। मजबूत रूट्स रहेंगे तो जो है ना झाड़ फल भी देगा हमारे को और तूफ़ानों का सामना करेगा। अगर झाड़ मजबूत नहीं रहा, एक हवा में गिर जाता तो झाड़ का भी नुकसान है, उसके नीचे जो भी ठहरा उसके लिए नुकसान है, रास्ते में आने जाने वालों का सबके लिए नुकसान है। इसलिए जो है ना हमारे टीचर्स जो है ना एकदम काबिल जो है ना एकदम एक्सपीरियंस टीचर्स होना चाहिए, जो बच्चों के जो है ना हर प्रॉब्लम को बच्चों के समझे। और हमारे पास जो है ना हमारे टीचर्स इतना जो है ना मेहनत करते बच्चों के पीछे। मैं पूरे सारे टीचर्स को मेरी तरफ से जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम हम लोग जो है ना जो प्रोग्राम रखे, इसके हम लोग ज़्यादा बड़ी प्रिपरेशन नहीं करे। एक तो रमज़ान था, फिर हाफ डेज़ भी था स्कूल, फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना मेरे ख्याल से एक 15 दिन की मेहनत होंगी, तो डिसाइड भी करें हम लोग 15-20 दिन की मेहनत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक लेके आई। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से हम लोग अचीव कर सके प्रोग्राम को ही।
ورنہ جو ہے نا نہیں ہوتا تھا. محنت بہت لگی اس کے پیچھے, جستجو لگی, اور ہمارے ٹیچرز پورے اپنے دل سے محنت کرے کہ پروگرام کو کامیاب کرنا ہے, اینول ڈے کے پروگرام کو, اور بچوں کو جو ہے نا صحیح طریقے سکھانا ہے, اور سماج میں اور سوسائٹی میں صحیح میسیج کو دینا ہے کہ کیسے جو ہے نا ہمارے بچے ہونا چاہیے. ہاں, تو سوشل میڈیا کے بارے میں بھی یہ ایک اسکٹ ہوگی انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا آج کل کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں. تو جتنا بھی ہمارا اینول ڈے پروگرام ہے یہ ایک سیدھا سادہ اور میسیج دینے والا پروگرام ہے, میسیج. اور جو ہے نا ہم ہمارے مہمان خصوصی بھی آ چکے ہیں, اور ہمارے صدر جو ہے نا جلسہ مولانا حمایت اللہ صاحب بھی موجود ہے. میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو آگے لے جانے کی جو ہے نا میں ہمارے ٹیچرز کو کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کو آگے لے کے جائیے میڈم, تو تاکہ جو ہے نا اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کو دیکھنے کی کچھ ملے انشاءاللہ انفارمیٹیو. تو انشاءاللہ پلیز گو ہیڈ ود دا پروگرام. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو, تھینک یو ویری مچ. Name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yummy. Bo. Wolves.
warahmatullahi wabarakatuh. In this special gathering, I warmly welcome all of you from the bottom of my heart. You all must be wondering what this is about. As we all know, today our society, that is, we Muslims, has distanced from many things. Not only elders, but even children are not far from this distance. And this distance has developed from the Quran and Hadith. Just to remind everyone of this important matter, the students of our school want to present this program in the light of Quran and Hadith. I request all of you to please listen carefully and encourage them. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stress, तनाव, उफ, how can I bear it? मुझसे कुछ नहीं हो सकता है. मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं. मुझे जीने का कोई हक नहीं. Arrogance, घमंड, हटो सब मेरे आगे से. पता नहीं है मैं आ रही हूँ. मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ. I am unique. फियर, डर, या अल्लाह, इतनी साजिशें, इतनी चालबाजियाँ, हम कमज़ोर तरीन बंदे इन सब का सामना कैसे कर पाएंगे? इन सब के ज़रिए हमारे दुश्मनों पर हावी होते जा रहे हैं. अब हम क्या करें? ग्रीड, लालच, मेरे पास जो है सबसे बहुत कम है. इतने से मेरा क्या होगा? पैसा, हाई स्टेटस, बंगलो, कार, डायमंड ज्वेलरी, ये सब कुछ मुझे चाहिए और ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए. हद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं. हर वक्त मांगते रहते हैं और कोई काम धंधा है ही नहीं इनको. गरीब भिखारियों. आई हेट पुअर पीपल्स. लाई, झूठ, अपने फायदे के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ ना. किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. सब कुछ हिडन ही तो है. ज़्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं. झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता. Stress, arrogance, fear, greed, hate, lie. अल्लाह ने हमें ऐसे बनने को तो नहीं कहा. ये सब कुरान पर अमल ना करने का नतीजा है. Stress. Surah Zuha, ayat number 5. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. And your Lord is going to give you and you will be satisfied. اور ان قریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. Arrogance. Surah Luqman, ayat number 18. وَلَا تَسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Don't turn your face away from people in pride and don't walk on the earth arrogantly. Allah does not like arrogant people. اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. بے شک اللہ کو ہر کرنے والا, تکبر کرنے والا ناپسند ہے. Fear. Surah Anfal, ayat number 30. يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans and Allah is the best planner. اور وہ اپنی چالیں چلتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیریں فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیریں سب سے بہتر ہے. Greed. Surah Takasur, ayat number 1 and 2. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. Competition inwardly increase divorce to you until you visit the graves. تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فکر آخرت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. Hate. Surah Zuha, ayat number 10. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And as for the petitioner, do not repel him. سائل کو نہ جھڑکاؤ. Lie. Surah Mulk, ayat number 30. إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. He knows well what is in the hearts. بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں میں چھپے بھید کو. جزاک اللہ. آپ لوگ بولو. سبحان اللہ, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے. یہی ہمیں راہ راست پھیلانے کا واحد ذریعہ ہے اور یہی ہمیں نجات دلانے والی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ سب اب ہدایت پر ہیں. نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں خوشخبری دی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. سورہ لقمان, آیت نمبر 8. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت
ہدایت کے باغات ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning respected principal, teachers and my dear friends. सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद ही उड़ा दे. Today I am going to speak about the rights and Today I am going to speak about the pillars of success: discipline, moral values, time management, hard work and good habits. First, discipline is the key to success. It helps us stay focused and control our actions. Second, moral values like honesty and respect make us good human beings and shape our character. Next, time management is very important. Time once lost never comes back, so we should use it wisely. Another important pillar is hard work. There is no shortcut to success. With dedication and effort, we can achieve our goals. Lastly, good habits like waking up early and completing works on time helps us build a bright future. My dear friends, success is not achieved in one day. It comes step by step with dedication and discipline, values, proper use of time and hard work. Thank you. اللہ وبرکاتہ. ہیلو فرینڈس، پہچانا مجھے؟ آپ لوگ کہاں پہچانو گے؟ میں تو اب کسی کام کا بھی نہیں. چلو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا فون کب بنا اور اس میں کیا کیا ٹیکنالوجی ایڈ ہوئے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے. چلیے تو شروع کرتے ہیں. کیا آپ لوگ جانتے ہیں پہلا فون 1876 الیگزینڈر گراہم بیل نے انوینٹ کیا تھا. اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی کئی طریقے کے لینڈ فونس ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجی کے استعمال سے 1990 فرینک کنوا نے فرسٹ اسمارٹ فون انوینٹ کیا تھا. اس میں بھی کئی طریقے کے چینجز ہوئے. اب اس میں کئی سارے ایپس بھی ہیں. چلیے ان کو یہاں بلاتے ہیں. ویٹ، یہ ہے واٹس اپ. میں ہوں واٹس اپ، ہر کوئی دیوانہ ہے میرا. یہ ہے گوگل. میں ہوں گوگل، ساری دنیا مجھ میں سمائی ہے، میرے بغیر جینا مشکل ہے. یہ ہے یوٹیوب. پہچانا مجھے؟ میں ہوں آپ کا پسندیدہ دوست، چھوٹے سے بچے بوڑھے آدمیوں تک سب دیوانے ہیں میرے. یہ ہے انسٹاگرام. میں ہوں انسٹاگرام، ریلز ویڈیوز بناؤ، مجھ میں ڈال دو، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا. میں ہوں انسٹاگرام، ریلز ویڈیوز بناؤ، مجھ میں ڈال دو، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا. ابو جی یہ آنسر سمجھاؤ نا. ارے میں تو بہت بزی ہوں، یہ لو فون میں دیکھ لو. ارے اس میں تو بہت زیادہ بھی معلوم کر سکتے اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے. میں تو اب پڑھائی نہیں کروں گا، فون میں ہی دیکھوں گا. دوسرا لیا نا. ہاں 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 ہاں. ایک شکار پھنس گیا جال میں. ہاں 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 ہاں. ارے بیٹا کیا ہوا؟ اٹھو اٹھو. ہیلو ہیلو ڈاکٹر. ہیلو ہیلو، جلدی آؤ، میرے بیٹے کو کچھ ہوا ہے. جی میں آ رہا ہوں. کیا ہوا؟ پتہ نہیں، فون دیکھتے دیکھتے گر گیا.
آپ کے بیٹے کے دماغ پر بہت اثر پڑا ہے. اگر آپ لوگ فون کی عادت نہیں چھڑا گے تو اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی. ارے یہ کیا ہو گیا؟ اسمارٹ فون اور اس کے ایپ نے تو مل کر بچے کی لائف برباد کر دی. ٹیکنالوجی انسان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. انسان اس کا غلط استعمال کر رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے. اس پورے ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم فون کا صحیح طریقے سے استعمال کریں, نہ کہ بربادی کے لیے. تھینک یو, جزاک اللہ. That was not just a performance. Far away through apps like WhatsApp, YouTube, we can send messages, make video calls, and learn many new things. Students can watch educational videos to understand their lesson better. We can also learn drawing, craft, cooking, and many useful skills. If we use social media in a proper and limited way, it becomes a very helpful tool for learning and communication. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abia Zainab. Social media is bad. Good morning, respected principal, teachers, parents, and dear my friends. Today I would like to say that social media can be bad. Many children spend too much time on mobile phone and forgot their studies. It can harm our eyes and reduce our physical activities. Sometimes people share wrong information online. Social media can also distract students from their goals. Instead of playing outside, reading books, many children waste their time scrolling on their phone. So if we do not use social media carefully, it can become harmful for us. Thank you. That was remarkable, eloquent, and intellectual. Warahmatullahi wabarakatuh. Silsila Nasab Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Muzar bin Kinana bin Quzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nazar bin Muad bin Adnan. Jazakallahu khair. Dear friends, today I would like to speak about digital learning and importance of technology. Education is the light that removes darkness of ignorance. In earlier times, students had very limited resources. They depended only on books and teachers inside the classroom. But today, technology has opened a new world of learning for us. When the world faces the COVID-19 pandemic, all schools were closed and classrooms became empty. But learning did not stop because of technology. Students were able to attend online classes through platforms provided by companies like Google and Microsoft. Technology became our classroom, our teacher, and our connection to knowledge. Digital learning is more interesting and enjoyable. Technology is not just a machine and screen. It is hope, it is opportunity, it is the bridge that connects us to a brighter future. Let us promise today that we will use digital learning not for distraction, for education and growth. Thank you. It was truly insightful and forward. कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं. कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं. किसी पर मुसीबत जो आए
किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं। कभी दोस्त मुखलिस मिलेगा तुझे, उसे तुम कभी आजमाना नहीं। जो हालात होंगे मुखालिफ तेरे, तो सर उनके आगे झुकाना नहीं। कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं। कभी गम तेरे दिल पे दस्तक जो दे, तो आँखों से आंसू बहाना नहीं। तेरा गम हिजाज़ी न बांटेगा जो, उसे हाल दिल तुम सुनाना नहीं। कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं। कभी गम तेरे दिल पे दस्तक जो दे, तो आँखों से आंसू बहाना नहीं। तेरा गम हिजाज़ी न बांटेगा जो, उसे हाल दिल तुम सुनाना नहीं। किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं। कभी भी किसी को सताना नहीं, किसी का कभी दिल दुखाना नहीं, किसी की अगर आँख रोए कभी तो उस वक्त तुम मुस्कुराना नहीं। Welcome to Diamond School. Today we are performing a skit on fundamental rights. Let's see which are they. Right, future, right. Duties, know your right. Future right, future right. Do your duties, know your right. Oh my God, our national flag is lying on the ground and nobody is even bothered. Why are you worried about this piece of paper? How can you say this? It is not just a piece of paper, it is our national flag. The dignity of our nation, you know what? It is our fundamental duty to respect the national flag and the national anthem. Future right, future right. Do your duties, know your right. Future right, future right. Do your duties, know your right. Oh wow, what a beautiful monument. Let me write my name on it. Hey, what are you writing on this ancient wall? I'm doing so because I want my name to be famous. Are you out of your mind? You destroy the beauty of this monument. See, I know today's date also. But I'm free to do whatever I want. You know, a lot of tourists from foreign countries come here to see the beauty of this monument. But you should know, it is our duty to safeguard public property like school, colleges, rivers, lakes, monuments and public property. Sorry friend, I will not do this again. Attention, attention, attention. Attention friends, it is not that we should only preserve our monument but also save the public property. That be that we should not, the school property, we should not destroy the walls and the tables, because while doing this, we are with a great harm to the school property. While doing this, think twice.
Anyone can tell me whose duty is to preserve the school property? Anyone, you can tell me whose duty is to preserve the school property? It's our duty. It's our duty. It's our duty. It's our duty. खिलौने ले लो खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने, प्यारे प्यारे खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने. Hi friend, why are you selling these toys? I am observing you from 2 days while I am going to school. Yes, I don't go to the school, but I want to go to school like you. Don't you know it is our right to study? But my parents are not able to send me school. We are very poor. Don't worry about the money. Government is providing free education to everyone. Tell your parents about this. Go to school. Oh, really? I can also go to the school like you? Yeah, yeah. स्कूल चले हम स्कूल चले, देखो हम सब स्कूल चले. स्कूल चले हम स्कूल चले, देखो हम सब स्कूल चले. You do this work. It's not my work. You do this. Why should I do it? Wait. What are you doing, friends? Don't fight. But it is her work. She's not doing it. Okay. Listen to me. If both of you do this work, you will be able to do it nicely. Unity is our friend. If we are unity, we can do any work, no matter how difficult it is. We should live peacefully and unitedly. Let us not fight and do this together. No, it's her work. Future bright, do your duties, do your right. It's our duty to follow and cherish the noble idea, our constitution. Friends, it is very shameful that we know our right very beautiful. Sometimes we fight for them, but we are aware of our constitution. Thank you. Two sides of the same coin. So let's us all pledge that we will do our duty properly and know our rights well. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए सब कहते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है. जय हिंद. जय हिंद. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, all praise is due to Allah, the Lord of all the worlds, the Master of the Day of Judgment. You alone we worship and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed your anger, nor of those who go astray. सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का मालिक है, बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है.
हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता जिन पर तूने गज़ब किया, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा फजल, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। అల్లా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. అతను కరుణామయుడు, దయామయుడు, సమస్త సృష్టికి ప్రభు అయిన అల్లాకే సర్వస్తోత్రాలు. అతను అపార కరుణ గలవాడు, అత్యంత దయగలవాడు. న్యాయ దినానికి అధిపతి, మేము నిన్నే ఆరాధిస్తున్నాము, నిన్నే సహాయం కోరుతున్నాము. మాకు సన్మార్గాన్ని చూపించు. నీ అనుగ్రహం పొందిన వారి మార్గంలో మమ్మల్ని నడిపించు. కోపానికి గురైన వారి మార్గంలో కాదు, తప్పిపోయిన వారి మార్గంలో కాదు. జజాకల్లాహు ఖైర్. MashaAllah, Subhanallah. Dear boys, you recited with confidence, clarity and devotion. May Allah bless you with knowledge and Barakatuhu. My name is Shaistairam. I am studying in 5th class. My school name is Diamond School. ఆదరణీయులైన గురువులు గారు మరియు నా స్నేహితులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను పచ్చదనం, పరిశుభ్రత మరియు సమాజంలో ఐక్యత గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. పచ్చదనం మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం. చెట్లు మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి, వాతావరణాన్ని చల్లగా ఉంచుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మొక్క నాటి దాన్ని సంరక్షించాలి. పరిశుభ్రత మన బాధ్యత. మన ఇల్లు, పాఠశాల మరియు పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచాలి. చెత్తను చెత్త బుట్టలో వేయాలి. పరిశుభ్రత ఉంటే వ్యాధులు దూరంగా ఉంటాయి. సమాజంలో ఐక్యత చాలా ముఖ్యమైనది. మనం భిన్న మతాలు, భాషలు ఉన్నా మనమంతా ఒకటే. ఐక్యత ఉంటే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఐక్యతే బలం, పరిశుభ్రతే ఆరోగ్యం, విద్య భవిష్యత్తు అని గుర్తించుకుందాం. ధన్యవాదాలు. మౌలా 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 ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया. ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया. ये शाम सुबह का आना जाना, ये फूल कलियों का मुस्कुराना, ये मंजरो मौसमे सुहाना, सुबह में चिड़ियों का मुस्कुराना, किसी का आना किसी का जाना, बदलते मौसम है और जमाना. जमीन में पस्ती, फलक सुहाना, कभी है बादल का आशियाना, ये चाँद सूरज का जगमगाना, फलक पे तारों का टिमटिमाना. हर एक मंज़र जिसे भी देखा वही खुदाया, तुझी को पाया, तुझी को पाया. ज़मीन को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया. ज़मीन को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया. किसी ने पाई कमाल इज्जत, किसी में देखी तो सिर्फ जिल्लत, किसी को जिल्लत के बाद इज्जत, किसी को इज्जत के बाद जिल्लत. अजीब अंबार नसीम खिलकत, कोई रजीलो सलीम फितरत, किसी में उल्फत, किसी में नफरत, किसी में चाहत, किसी में वहशत, किसी का शेवा फकत मोहब्बत, कोई बना है मरीज नफरत. जिसे है ज़ेबा तमाम इज्जत, मौला महाला तुझी को पाया, तुझी को पाया. ज़मीन को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना बनाने वाला, तुझी को पाया. ज़मीन को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया. कभी तखय्युल किया जो अपना
ابتدا ہے نہ تیری کوئی بھی انتہا ہے. تیری تو کافر پہ بھی عطا ہے, غریب تھے پر تیری سخا ہے. کوئی نہ مانے یا مانتا ہے, سبھی کا صرف ایک تو خدا ہے. میں ہوں گدا پر تو بادشاہ ہے, فریب ہے جو تیرے سوا ہے. میری ہمیشہ بس ایک دعا ہے, میں خوش رہوں جو تیری رضا ہے. دعائیں پوری عطائیں پوری ہے, کرنے والا تجھی کو پایا, تجھی کو پایا, تجھی کو پایا. زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا, ہر جا تجھی کو پایا. کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا. زمین کو دیکھا فلک کو دیکھا خدایا, ہر جا تجھی کو پایا. کبھی تخیل کیا جو اپنا بنانے والا تجھی کو پایا. LKG for academic excellence. A big round of applause, please, all of you. UKG of Mehrun Nisa for academic excellence. UKG Mehrun Nisa. Zinira from LKG, give a big round of applause. From UKG, Hafsa. Next, Anas Mubashir of 4th class. Anas Mubashir of 4th class. Next, from 6th class, Azlan for academic excellence. Please encourage them, all of you. Next, 7th class, Asma Zikra. Next, 8th class, Shamim Siddiqa. Shamim Siddiqa for academic excellence. Husne Akhlaq category awards from 1st class. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपके सामने अकीदा नंबर 1 पेश करना चाहता हूँ. अकीदा नंबर 1, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है. अकीदा नंबर 2, शावेज़ मुज़म्मिल. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपके सामने अकीदा नंबर 2 पेश करना चाहता हूँ. हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और हम अल्लाह के बंदे हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है. हम और हमारे माँ बाप और तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसी ने हिदायत के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपके सामने अक़ीदा नंबर 3 पेश करना चाहता हूँ. अल्लाह ताला के साथ ये अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बड़ी ताकत वाला है, वही पैदा करता है और वही मारता है, वही सबको रिज़्क़ देता है. उसी ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, आदमी, जानवर और तमाम चीज़ों को पैदा किया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपके सामने अक़ीदा नंबर 4 पेश करना चाहता हूँ. अल्लाह ताला के साथ हमें ये अक़ीदा रखना चाहिए कि वो बेअयब है, किसी का मोहताज नहीं, ना उसका बाप है, ना माँ है, ना बेटा
اور نہ کوئی رشتے دار اس کو، نہ ہم جیسے ہاتھ ہے نہ پاؤں اور نہ کوئی آرزو ہے، نہ اسے ہم جیسے صورت و شکل ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے عقیدہ نمبر 5 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسان اور جانور کو روزی دیتا ہے اور وہی مشکل خشا حاجت روا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہو سکتا اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا یا لڑکی دینا، بیماری یا شفا دینا، عزت یا ذلت دینا اسی کا کام ہے۔ یہ کسی نبی یا والی یا غوث یا ابدال یا کسی پیر و فقیر کا کام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے عقیدہ نمبر 6 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اس طرح اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی یا پیر یا فقیر یا بزرگ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا بھی شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے عقیدہ نمبر 7 پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ آپ اللہ کے محبوب و مقرب ہے، تمام گناہوں سے معصوم، قرآن مجید ہے آپ پر حاصل ہوا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں آخری طالب علم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ترجمہ انگلش، محمد ازلان۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ I believe in Allah as He is with His many names and qualities and I accepted all His orders۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ I believe in Allah, His angels, His books. I believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and in the day of judgment. And in the day of judgment, and that fate, its good and bad is given by Allah. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ My school name is Demen School. Today I would like to speak about the importance of time. Time is the most valuable thing in our life. Once it is gone, it never comes back. If we use our time wisely, we can achieve great success. But if we waste it, we may regret it later. Every minute is important, so we should make the best use of our time. Let us learn to respect time. Thank you. العلم النور، العلم النور، العلم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، ٹکڑا اس زمین پر اپنے اوپر ناز کرتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے، برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے
پوچھے گا اس کو یہ نبی مجدہ سناتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں, دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا. عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا. عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا. ملائک آسمانوں کے بہت خوشیاں مناتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش, شمیم سے دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش. شمیم سے دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش. مدینے میں بھی جاؤں جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. بڑا اس زمین پر اپنے اوپر ناز کرتا ہے جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے. جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے. برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے پر بچھاتے ہیں. تبارک اللہ. بیٹھ کے جی رہنے دو, بیٹھ جانے آ گیا. نعت شریف کے چند اشعار پیش خدمت میں سماعت فرمائیں. شامل عبادت ہے آرزو مدینے کی. شامل عبادت ہے, شامل عبادت ہے آرزو مدینے کی. آرزو مدینے کی باوضو کیا کیجے گفتگو مدینے کی. شامل عبادت ہے. نیند میری اڑ جائے چاہتوں میں کھو جاؤں. نیند میری اڑ جائے, نیند میری اڑ جائے چاہتوں میں کھو جاؤں. چاہتوں میں کھو جاؤں. اس طرح ستائے کچھ جستجو مدینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شامل عبادت ہے.
भीग भीग जाता हूँ रहमतों की शबनम में, भीग भीग जाता हूँ, भीग भीग जाता हूँ रहमतों की शबनम में, रहमतों की शबनम में, जब भी छेड़ देता हूँ गुफ्तगू मदीने की, शामिल इबादत है। आम शहरों के जैसा वो भी शहर था, लेकिन आम शहरों के जैसा, आम शहरों के जैसा वो भी शहर था, वो भी शहर था, लेकिन आपने बढ़ा दी है आबरू मदीने की, शामिल इबादत है। रात गुस्ल करती है रहमतों की शबनम में, रात गुस्ल करती है, रात गुस्ल करती है, रहमतों की शबनम में, रहमतों की शबनम में, सुबह भी निकलती है बावुज़ू मदीने की, शामिल इबादत है। ऐसा ये कह देना जाके मेरे आका से, ऐसा ये कह देना, ऐसा ये कह देना जाके मेरे आका से, जाके मेरे आका से, मुद्दतों से है दिल में आरज़ू मदीने की, शामिल इबादत है। अब्दुर्रहीम बानईम साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो अपनी तकरीर से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। काबिल क़दर हज़रात गिरामी और सरपरस्त व वालिदैन, तलबा व तालिबात, बहुत देर से आपने बच्चों का तालीमी मुज़ाहरा देखा भी और इनको सुना भी। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी और मसरत हुई कि आपके इस इलाक़े में इस मदरसे को कायम हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 1 साल या दूसरे साल की ये कारकर्दगी है। मैं मग़रिब के बाद देर से पहुंचा और जितनी देर
यहाँ रहा اور بچیوں کا اور بچوں کا جو مظاہرہ میں دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں حیدرآباد کے ہمارے ایم ایس کے کسی ادارے اور اسکول میں جو سالانہ اینول ڈے ہوتا ہے یا بچوں کا اینول ڈے اور تعلیمی مظاہرہ اور سالانہ جو ہے بچوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، یعنی کہیں اور کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے اس اسکول کا یہ پہلا تعلیمی مظاہرہ ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں بچیوں نے اور بچوں نے بھرپور انداز میں، اور یقیناً یہ جو بچے ہیں، یہ جو بچیاں ہیں جنہوں نے اسٹیج پر آ کر جو مظاہرہ کیا، اس کے پیچھے جو ٹیچرز کی اور ان کے سرپرست اور والدین کی، اور بالخصوص مدرسے میں جو یہ پروگرام تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو معلمات اور ٹیچرز ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں، یقیناً بہت زیادہ قابل ستائش ہیں۔ میں اپنی جانب سے ان تمام ٹیچرز کو اور ان کی خدمات میں تہنیت پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رات دن کی آپ کی انتھک محنتوں سے، کوششوں سے بچوں کا جو ہے جو اسلامی ذہن اور ان کا تشخص اور اسلامی وقار اور عصری تعلیم، اس کو دینی پیراہن میں لے کر جو آپ نے محنت کی اور کروائی، سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرست اور ان کے والدین، جن کی فکروں سے اس علاقے میں یہ عصری تعلیم کا مدرسہ قائم ہوا، جہاں آپ نے اپنے بچوں کے تعلیمی مظاہرے سے کسی قدر اطمینان حاصل کیا کہ یقیناً ہمارے بچے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور دینی پیراہن میں علوم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اس سے مطمئن ہیں۔ مزید آج کا یہ پروگرام ان سرپرستوں کو اور ان ماں باپ کو، والدین کو یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی اداروں سے جوڑیں اور ایسے اداروں میں داخلہ دلوائیں جہاں پر دنیاوی علوم، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو ملتی ہے، جس سے آگے ان کا انشاءاللہ روشن مستقبل ہوگا۔ اور بہت زیادہ پر امید بھی ہیں ہم اس بات سے کہ آپ کی ان فکروں سے، اور ابتدا میں ہمارے اس ادارے کے جس ادارے میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں، جناب شمس الدین احمد صاحب جی، ہمارے حیدرآباد میں ہمارے ہی محلے میں اور ہمارے ہی پڑوسی ہیں، ان کی خصوصی توجہ اور دعوت پر آپ کے پاس یہاں آنے کا اور حاضری کا موقع ملا۔ بہرحال ان کی جو فکر اور تڑپ اور جو پیارا لفظ اور جملہ مجھے جو ہے بہت زیادہ بھایا، پسند آیا، جس کا انہوں نے آپ کے سامنے اظہار کیا کہ میرے بچے تو حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں اس ادارے کے تحت پڑھنے والے تمام بچوں کو بھی اپنے بچوں ہی کی طرح سمجھتا ہوں۔ جب تک استاد میں، مربی میں اور ادارے کے ذمہ دار میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، یہ ذہن نہیں بنے گا، اس وقت تک ادارے کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس ادارے کے پڑھنے والے ہر بچے پر، ہر ٹیچر کی، مینجمنٹ کے ہر شخص کی یہ فکر ہو کہ اس ادارے کے ہر پڑھنے والا بچہ، آنے والا بچہ میرا اپنا بچہ ہے۔ جس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے بہتر تعلیم، بہتر تربیت اور اس کے بہتر نظام کی فکر کرتا ہوں، اسی طریقے سے قوم کے تمام یہ بچے اور ملت کے یہ نونہال بچے میری گردن میں اور میری مسئولیت میں میری امانت ہیں۔ بہرحال میں اپنی جانب سے اس ادارے کے تحت آج کے اس ہونے والے اجلاس کو بہت ہی کامیاب سمجھتا ہوں، اور اساتذہ اور ٹیچرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آگے یہ ادارہ بہت زیادہ ترقیات سے پھلے گا، پھولے گا، اور بہت زیادہ تعداد میں یہاں بچے اور بچیاں آئیں گے، اور اس سے بہتر انداز میں پروگرام اور مظاہرہ ہوگا۔ اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آگے کسی وقت انشاءاللہ
جناب شمس الدین احمد صاحب کی دعوت پر ہمارے ایم ایس کے اور ایم ایس سے جڑے ہوئے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو ایم ڈی ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر جناب انور احمد صاحب اور الحاج معظم صاحب، اور اس کے چیئرمین جناب الحاج عبداللطیف صاحب، کسی وقت مناسبت سے ان کو بھی ایسے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ ضرور لے آئیں گے۔ اسٹیج پر آنا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی پیٹھ تھپ تھپانا اور ان کی ہمت افزائی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ جو بچے اسٹیج پر آئے اور انہوں نے پروگرام پیش کیا اور ان ٹیچرز کی چند روز اور چند دنوں کی محنتوں کے بعد یہ آپ کے سامنے مظاہرہ ہوا، یہ آسان بات نہیں۔ ہر شخص اسٹیج پر نہیں آ سکتا، اور ہر شخص اسٹیج پر آ کر عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان یا بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے بہت عرصہ سعودیہ میں گزارا، 40 سال سے زیادہ، عربوں کو عربی میں بیان کیا، عربوں کو عربی میں خطبہ دیا۔ وہاں پہ اردو میں خطبے نہیں ہوتے، وہاں عربی میں عربوں کو بیان ہوتا جمعے کا۔ اگر کسی وقت ہم جو ہے بیمار ہو گئے، آواز بیٹھ گئی، کوئی مرض ہو گیا، سفر پہ جانے لگے، اور کسی اپنے اہل عرب وہاں کے مقامی وطنی کو اگر ان سے کہیں کہ بھائی آج کا خطبہ تم دے دو، تو وہ جو ہے قاصر ہیں، عاجز ہیں، حالانکہ وہ اہل عرب ہیں، اہل زبان ہیں، مگر اس کے باوجود ممبر پر آنا، اسٹیج پر آنا ہر شخص کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے ان طلباء اور طالبات کو اور ان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے اسٹیج پر آج کا پہلا یہ مظاہرہ پیش کیا، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ قابل مبارک ہیں وہ معلمات اور ٹیچرز جن کی رات دن کی محنتوں سے ہمارا بھی یہ مشاہدہ ہے اور یہ تجربہ بھی ہے، اور اس میں کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں، خاص طور سے یہ عصری تعلیم کے اداروں میں اور اسکولوں میں مرد حضرات سے زیادہ خواتین ٹیچرز کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ فکریں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود مدرسوں میں، اسکولوں میں آ کر ان بچوں پر اپنی تمام صلاحیتوں کو نچھاور کرتی ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے۔ میں اپنی جانب سے اور ہمارے ساتھ جو احباب آئے ہیں، علماء حضرات ہیں جو حیدرآباد کی بڑی اہم شخصیتیں ہیں، یہ سب آپ کے پاس آئے، بچوں کا مظاہرہ دیکھا، اور آپ والدین اور سرپرستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہم کو موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس جمع ہونے جڑنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا جیسا ان کا استقبال کرنا چاہیے، جیسا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ادا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اسی نظر سے دیکھیں گے کہ ان کا استقبال صحیح کیا گیا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ لوگ یہی محسوس کریں گے۔ اب تمام احباب کا اتنے دیر تک صبر و شکر کے ساتھ بیٹھے رہنا، یہ بھی جو ہے آپ سب کی تعریف کے قابل ہے، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن جیسا کہ مہمان محترم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ مدرسے کی جو آپ حالات تعلیم میں دیکھے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہاں آئی ہوئی ہر ماں بہن کو چاہیے اور ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یعنی آئندہ اب جو نیا سال تعلیمی شروع ہو رہا ہے، اس میں اس مدرسے کا اور اس ادارے کا آپ خاص توجہ خیال رکھیں کہ آپ کے بچے کا مستقبل اس مدرسے سے جڑ جائے گا تو انشاءاللہ سنور جائے گا۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں کر کے آپ اپنے حساب سے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتخاب کریں گے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہی نہ ہو بلکہ آپ کے لیے آفت کا بھی ذریعہ سبب بن سکے۔ اس معنی کر کے کہ جس بچہ یا بچی کی تعلیم عصری مدارس میں ہوتی ہے اور ان عصری مدارس میں جہاں پر دینی تعلیم، مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ان بچوں کا ایمان کا بچنا، ان بچوں کی قابلیت و صلاحیت کے باوجود ان سے ہم کو فائدہ پہنچنا اور وہ خود اپنے جگہ پر اپنے مقام پر قائم رہنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے موجودہ دور میں۔ اس بات کو بھی آپ حضرات سمجھ میں رکھتے ہوئے، اس کو دل میں خیال میں لاتے ہوئے
یہ تصور یہاں سے لے کر جائیے کہ مہمان مکرم نے آپ سے یوں کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے سے جوڑیں آئندہ سال کی تعلیم کے لیے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور یہاں اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں, برائیوں پر نظر رکھ کر ان برائیوں سے بچایا بھی جاتا ہے. بچوں نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ اس معنی کر کے اتنا اہم ہے کہ یوں سمجھیے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے 5-7 جو علماء اکرام اگر بیان کرتے تو ہر عالم کو اس عنوان پر 1-1 گھنٹہ بولنے کا موقع میں ہو سکتا تھا. یعنی ان کی بچوں کی جو تقریر ہوئی ہے سامنے آئی ہے اس پر اگر ہر آدمی روشنی ڈالے تو ہمارے سماج کے فائدے اور بھلائی کے لیے کم سے کم 1-1 گھنٹہ تو بول سکتا تھا. گویا کہ 7-8 علماء کی 8-7 گھنٹوں کی تقریر ہم نے ہمارے آپ کے اپنے بچوں سے سنی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور اس بات کو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں گے. اور مہمان مکرم کا آپ تمام احباب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام کا جو ہے بھرپور استقبال کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا سے ہمارے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ماں بہنیں جا رہی ہیں برائے مہمان 2-3 منٹ بیٹھ جائیں, دعا کا وقت ہے, دعا ہو جائے گی تو پھر تشریف لے جانا آپ. السلام علیکم. انعامات کی تقسیم. ہاں, بچوں کے لیے انعامات کا بھی پروگرام ہے, ذرا صبر و تحمل سے بیٹھ جائیے, دعا ہوگی پھر اس کے بعد. محمد عائشہ of 8th class. Daughter of Sayyid Abdul Kalim, 7th class. Next, Muhammad Asma Zikra, daughter of Muhammad Khadir Pasha, 7th class. Next, Sheikh Sumayya, daughter of Sheikh Muzaffar, 7th class. Next, Arshina Khamar, daughter of Muhammad Majazur Rahman, 7th class. Sheikh Aisha Siddiqa, daughter of Sheikh Abdul Rahman, 6th class. Sheikh Aisha Siddiqa. I repeat. Go down. Muhammad Asfiya Firdaus, daughter of Muhammad Amir Akram, 6th class. Muhammad Asfiya Firdaus. Next, Sheikh Yasmin Masrat, daughter of SK Abdul Rahman, 6th class. Yasmin Masrat. Next, Halima Sadia Khanam, daughter of Feroz Khan, 6th class. Akifa Anam of 5th class, daughter of Khamaruddin, Akifa Anam. I repeat, Akifa Anam. Next, Sheikh Saikha Shasmin of 5th class, daughter of Sheikh Salim, Saikha Shasmin. Next, Saida Zaria Kalim, daughter of Sayyid Abdul Kalim of 5th class. Give them a big round of applause, all of you. Please encourage them. Next, Shifa Sadaf, daughter of Muhammad Ubaid Mubassir. Shifa Sadaf. Next, Shaista Iram of 5th class, daughter of Muhammad Sadiq. Shaista Iram. I repeat, Shaista Iram. Next, Muhammad Arfan Azmin of 5th class. Arfan Azmin, daughter of Muhammad Yazaz Ahmad Sharif. Next, Musfira Zainab of 4th class, daughter of Muhammad Riyasatullah Mazhar. Next, Muhammad Rabia of 4th class. Rabia.
Next, Afia Khatun of 4th class, daughter of Muhammad Ali. Afia Khatun. Next, Khadijatul Kubra of 5th class, daughter of Shabbar Khan. Next, Faiza Anam of 4th class. Faiza Anam, daughter of P. Khadar. All the girls who have received the prizes come on to the dais. All completed student boys Nadia. अभी boys Nadia है बस. सर्टिफिकेट दो जन आ गया. बोर्ड्समैन सर्टिफिकेट and दो जन कहीं को मैं खा लेती हूँ. Syed Rizwan of 7th class, son of Syed Salim. Syed Rizwan of 7th class, son of Syed Salim. Muhammad Ayan of 8th class, son of Muhammad Nazir. Muhammad Ayan of 8th class. Muhammad Ashwaq Ahmad. Afaq Ahmad of 8th class. Next, Muhammad Owais of 5th class. I repeat, 7th class, son of Muhammad Ubaid Mubassir. After that, girls is the girls. Is the completed now? Quran completed now. There only. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इनको अप्लॉस करें, इनकी जो है ना हिम्मत अफजाई करे, क्योंकि 40 दिन जो है ना बग़ैर नागे के नमाज़ पढ़ना बहुत बड़ी बात है. इसकी हम लोग जो है ना आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसलिए मैं पहले जो है ना मुस्फिरा ज़ैनब, डॉटर ऑफ मोहम्मद रियासतुल्लाह मजहर, गिव हर अ बिग अप्लॉस. स्टैंड देयर. नेक्स्ट, नुज़हत ज़ुफ़िशान. 40 दिन तक बच्चियां जो है ना बग़ैर कोई नागा के जो है ना नमाज़ें पढ़ रही. बहुत बड़ी बात है ये. बग़ैर नमाज, असल तो पूरे नमाज़ा पढ़ना है. एक नमाज भी कोई मुसलमान पे जो है ना माफ़ नहीं है. आक़िल और बालिग मुसलमान पे मरते दम तक कोई भी जो है ना. वेयर इज़ ख्वाजा खान? 8th class, daughter of Yusuf. She left. Okay. मोहम्मद शमीम सिद्दीक़ा, डॉटर ऑफ लम है, जिसमें जो है FZAMI जो है ना जो लिखा. Please come on to the dais. Saida Juwairiya Kaleem of 7th class. And next 6th class, Asfiya Firdaus of 6th class. Next, Yasmin Masrat of 6th class. Next, Khadijatul Kubra of 5th class. Shaista Iram of 5th class. Alia Taskeen of 6th class. Alia Taskeen. Sheikh Afia Tabassum of 6th class. Afia Tabassum. मुबारक वसल्लम
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ آج کے اس ہونے والے جو ہے اس ادارے کے تحت اس پروگرام کو بے حد قبول فرما، اس میں ہر قسم کا خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، ماکرین کے مکر سے حفاظت فرما، اور اس پورے علاقے میں اس ادارے کو قبول فرما اور امت کے لیے نافع للعباد والبلاد بنا۔ اے اللہ اس ادارے میں جو ہے پڑھنے والوں، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اور اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے ماتحت کام کرنے والے حضرات ہیں، ان کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کے لیے، ملت کے لیے، نونہانوں کے لیے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا، عزم کیا، ارادہ کیا، اے اللہ ان کے اس ارادے میں خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، اور اس ادارے کو اور ادارے سے جڑے تمام ٹیچرز، معلمین، معلمات کو قبول فرما، اور اپنی شائع نشان ان کو اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر ہوا محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما، اور جس میں کمی اور کوتاہی ہوئی اے اللہ ہمارے اپنے نفس کی کمی اور کوتاہی کو درگزر فرما اور معاف فرما۔ اے اللہ دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما، خیر و عافیت کے ساتھ آئیں، خیر و عافیت کے ساتھ جانا نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حوادثات کی اموات سے محفوظ فرما، اچانک اموات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔